یہ کتاب جو آپ کے سامنے اس وقت کھلی ہوئی ہے، اس کا نام مشکوٰۃ المصابیح ہے۔ یہ کتاب آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی عرصے تک دور حدیث کے طلباء کو آخری حدیث کی کتاب کے طور پہ پڑھائی گئی ہے۔ بعد میں بخاری اور مسلم اور ترمذی یہ کتابیں پڑھائی گئی ہیں، کیونکہ یہ کتاب جو ہے بڑی بڑی تمام احادیث کی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کے اندر جو ہے 3 فصلیں موجود ہیں۔ 3 فصلوں کے اعتبار سے اس کتاب کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی فصل کے اندر آپ کو بخاری، مسلم، ترمذی تو نہیں، بخاری اور مسلم کی احادیث آپ کو ملیں گی۔ دوسری فصل کے اندر آپ کو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ان کی احادیث ملیں گی۔ اور تیسری فصل ایسی ہے جس میں صرف صاحب مشکوٰۃ کی احادیث موجود ہیں۔ اصل میں یہ کتاب 2 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی کتاب مصابیح، دوسری مشکوٰۃ۔ جو مصابیح کی جو احادیث ہیں وہ 4000 سے ابو ہیں، اور جو مشکوٰۃ کی شامل کردہ احادیث جو ہے وہ 1511 ہیں۔ مطلب جن احادیث کا اس کتاب کے اندر اضافہ کیا گیا وہ 1511 ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فصل اول، جیسے کہ پہلے بات ہوئی ہے، یہ فصل اول ہے۔ اس کے اندر اب آپ کو بخاری اور مسلم کی احادیث مل جائیں گی۔ اور اب دوسری فصل آئے گی، تو دوسری فصل کے اندر جو ہے ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی، یعنی کہ صحاح احادیث کی جو کتابیں ہیں وہ آپ کو ملیں گی۔ اور جو تیسری فصل اس میں آئے گی، ابھی آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیا جائے گا کہ حوالہ جو آخر میں دیا گیا ہے، دیکھیے رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، تو یہ دوسری فصل کے اندر احادیثیں موجود ہیں۔ پھر یہ تیسری فصل ہے جی، اس کے اندر صاحب مشکوٰۃ جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کتاب 2 کتابوں کا مجموعہ ہے، مشکوٰۃ المصابیح۔ مشکوٰۃ المصابیح کا مطلب بنتا ہے طاقچے کا چراغ۔ تو یہ کتاب جو ہے 3 فصلوں پر مشتمل ہے۔ 3 فصلوں پر مشتمل ہونے کے بعد اس کتاب کی خصوصیت جیسے آپ کو پہلے بتائی گئی کہ یہ تمام جو بڑی بڑی احادیث کی کتابیں ہیں یہ ان کا مجموعہ ہے، اور آپ کو بآسانی اس کتاب کے اندر بخاری کی احادیث، مسلم کی احادیث، ابن ماجہ کی احادیث مل جائیں گی۔ اور جو ہے نا مصابیح کا جو مصنف ہے وہ شافعی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو مشکوٰۃ شریف جنہوں نے لکھی، جن کا نام بھی ابھی آپ آگے دیکھ رہے ہیں، امام ولی الدین محمد بن عبداللہ، یہ خطیب تبریزی کے نام سے بھی مشہور ہیں یہ۔ اور جو صاحب مصابیح کے بارے میں بات بیان کی گئی ہے کہ ان کو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے۔ خواب میں نظر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی زندہ رکھے جیسے آپ نے میری سنتوں کو زندہ کیا۔ تو یہ جو مصابیح کے مصنف ہیں یہ محی السنہ کے نام سے مشہور ہو گئے کہ سنت کو زندہ کرنے والا۔ اس کتاب کے اندر اگر آپ اس کتاب کی تفصیل پڑھ لیتے ہیں تو سمجھیں آپ نے بخاری، مسلم، ترمذی اور ان سب کتابوں کی احادیث اور ان کی تشریح آپ نے کافی حد تک پڑھ لی ہے، کافی حد تک۔ اس کتاب کو جامع معنی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کی ویلیو اتنی ہے کہ اس کے اوپر بہت ہی زیادہ حواشیے لکھے گئے ہیں، بہت ہی زیادہ شروحات لکھی گئی ہیں۔ ابن حجر عسقلانی اور بڑے بڑے محدثین نے اس کتاب کے اوپر حاشیے لکھے۔ اس کتاب کے اندر آپ کو ہر وہ ابواب ملیں گے جو بخاری اور مسلم کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے بھی ہیں، ابواب الجنائز، کتاب الحج، کتاب الصوم، اور اب کتاب الصوم ہر ایک باب ہے، اس کے تحت پہلے پھر بخاری مسلم کی حدیث آئیں گی فصل اول کے اندر، پھر دوسری فصل کے اندر ابن ماجہ، ابو داؤد اور ترمذی کی احادیث آئیں گی، پھر تیسری فصل کے اندر صاحب مشکوٰۃ نے جو اپنی طرف سے 1511 ٹوٹل کتاب کے اندر جو اضافہ کیا ہے وہ آپ کو مل جائیں گی۔ اور آپ کو اس کتاب کی ویلیو کا اس بات سے بھی اندازہ